اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج فروری 1983 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ سے ہو رہا ہے، 56ویں سورت 56۔ بات ہی شروع ہوتی ہے اذا وقعت الواقعہ، جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا۔ یہ 27ویں پارے کی صورت ہے، اس میں تو دو ایک صورتیں ہی اور باقی ہیں۔ 28واں پارہ بالخصوص 29ویں اور 30ویں پارے میں یہ انتظاماً یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، جن میں کہا جائے گا کہ جب یہ زمین پٹ جائے گی، آسمان اڑ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، یہ چیزیں بار بار ان صورتوں میں آئیں گی۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے، 29واں اور 30واں پارہ تو بالخصوص اسی قسم کے واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں کے متقدمین اور انہی کے اتباع میں متاخرین بھی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ جب ہوگا تو پھر قیامت آئے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ اڑ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ قیامت یعنی زندگی کے بعد دوسری زندگی، وہ تو ہمارا جزو ایمان ہے، بنیاد ہے ایمان کی، اس میں تو شک و شبہ کوئی نہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، قرآن کریم صرف موت کے بعد کی زندگی کا ہی ذکر نہیں کرتا، وہ اس زندگی میں بھی جو انقلابات آتے ہیں ان کا ذکر کرتا ہے، یہاں کی جہنم کی زندگی کا ذکر کرتا ہے، اور اگر صحیح نظام ہو قرآن کے مطابق تو یہاں جنت ارضی کا بھی ذکر کرتا ہے۔ اس لیے قرآن میں جہاں اس قسم کے مقامات آئیں، وہاں یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ یہاں کی قیامت کے متعلق ذکر کر رہا ہے یا مرنے کے بعد کی قیامت کے متعلق۔ یہ جو اس قسم کے واقعات کا ذکر آتا ہے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سب کچھ ان واقعات کا ذکر کرنے سے مقصود کیا ہے، ہمیں اس کا فائدہ کیا پہنچا۔ یہ بھی صحیح بات ہے کہ یہ جو مادی تخلیق ہے خدا کی، جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے وہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے۔ الی اجل مسمى، وہ ایک وقت معینہ کے لیے قانون فطرت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق وجود میں لایا گیا، اور اس کے بعد اس نے معدوم ہونا ہے، کچھ انجام اس کا ہونا ہے، ابدی نہیں ہے۔ لہذا یہ چیز بھی ہمارے ایمان میں ہے کہ ٹھیک ہے، خواہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے یا ویسے معدوم ہو جائے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب نازل ہوا قرآن، اس کے بعد 1400 سال کی زیر زندگی ہمارے سامنے یہ آیات آتی ہیں قیامت تک کے لیے، یعنی ابدی طور پر ان آیات میں رہنا ہے ہمارے سامنے، تو ان سے ہمیں کیا فائدہ ہے کہ آخر میں جا کے، اور وہ پتہ نہیں کہ وہ آخرت کب آنی ہے، آخر میں جا کے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان کے کرے ٹکڑے ہو جائیں گے، زمین ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو اگر یہ ایسا ہی ہونا ہے طبعی طور پر تو یہ ہو جائے گا، ہمارا آج اس سے کیا تعلق؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ نہیں رہنا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ پہاڑ، طبعی کائنات ٹھیک ہے،
لیکن یہ چیز کہ ان چیزوں کا اس طرح سے قرآن کریم کے ان پاروں میں اس رد و مس سے ان کا اعادہ تکرار، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم سمجھنے کے لیے دو باتیں ذہن میں رکھیے. عربی زبان میں بھی ایک تو لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں. پہاڑ یعنی یہی جس کو ہم ماؤنٹین کہتے ہیں، ہمالیہ پہاڑ ہے، فلاں پہاڑ کے یہی معنی پہاڑ ہے. ایک اس کے مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، عام زبانوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور عربی زبان میں تو کثرت سے یہ معنی معجز ہوتے تھے. ایک ایک لفظ کے 100 معنی ہوتے تھے ان کے ہاں. بڑی وسیع زبان تھی. تو زبان میں وسعت تو پیدا اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ الفاظ کے مجازی معنی بھی لیے جائیں. وہ جبل یا پہاڑ کے معنی یہ پہاڑ ہی نہیں لیتے تھے جس کو ہم ماؤنٹین کہتے ہیں، بلکہ اتنے بڑے بڑے سردار جن کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے ہوں انہیں بھی یہ وہ کہتے تھے. ارض صرف زمین نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں کے مظلوم، معقوم، ضعیف، کمزور وہ انسان جنہیں انہوں نے اپنی غلامی کے طوق پہنا رکھے تھے، ان کو پاؤں تلے روندا جاتا تھا جسے کہتے ہیں. وہ اس کو پستی کو عرض کہتے ہیں. ویسے بھی عرض کے معنی ہی پستی کے ہیں، سما کے معنی ہی بلندی کے ہیں. آسمانوں کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا. یہ جو اپنے آپ کو بلند مقام کے اوپر آج رکھے ہوئے ہیں، تم دیکھو گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اب اگر ان کے معنی یہ مجازی لیے جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات ہو کیا رہی ہے؟ قرآن جو شروع سے آخر تک بیان کرتا ہے کیا بات؟ حق اور باطل کا تصادم ہے، کشمکش ہے، ٹکراؤ ہے. وہ باطل کے نظام والے ملوکیت، سرمایہ داری، مذہبی پیشوائیت، وہ ان کے کھونٹے پہاڑوں کی طرح گڑے ہوئے تھے. ان کو کون ہلا سکتا تھا؟ اور باقی انسان انہوں نے پاؤں تلے روندے ہوئے جیسے کہتے ہیں غبار کر دیا ہوا تھا راستوں کا. ان لوگوں نے، ان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سر بھی اوپر اٹھا سکتے. یہ ساری قد و کاوش تمام انبیاء کرام کی علیہم السلام اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داستان جو ہے، جو قرآن کے اندر اس طرح سے مسلسل التزاماً بیان ہوئی ہے، وہ داستان ہی یہ ہے. مقابلے میں قریش ہی نہیں بلکہ اور قبائل بھی انہوں نے اس قسم کا ہی نظام قائم کر رکھا تھا، جس میں یہ چند بڑے بڑے وہ کہ جن کے گھر کھانے کو ہے، جن کو قرآن کہتا ہے، جن کی کوٹھیوں میں دانے بھرے ہوئے ہیں، جن کا قلعہ امتیاز آسمان تک جاتا ہے، جو پہاڑوں کی طرح اپنے آپ کو مستحکم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا اپنے مقام سے. یہ وہ قریش تھے، یہ وہ سرداران قوم تھے، یہ مخالفت کرتے تھے اس نظام کی. اور یہ نظام جو تھا یہ کیا تھا؟ وہ کہ جنہیں تم نے پامال کر رکھا ہے یہ ان بلندیوں کے اوپر آئیں گے، یاد رکھو. کہا یہ گیا تھا کہ انسانیت کے اندر یہ مساوات پیدا ہوگی کہ پاؤں تلے کچلے جانے والے انسان نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو اپنے غرور اور تکبر اور فخر کے اندر اپنے تروں کو اتنا اونچا اونچا بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا. تم دیکھو گے کہ تم کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہو، پاش پاش ہو جاتے ہو، گرد و غبار ہو جاتے ہو، راستوں کی راکھ ہو جاتے ہو. اور یہی جو تم پاؤں کے نیچے جن کو آج اس طرح سے کچل رہے ہو، کل کو تم دیکھو گے کہ کس طرح تمہارا مقام لیتے ہیں. یہ تھی ساری کشمکش. یہ ہیں جو قرآن کریم قریب 28 پارے تک آپ آ جائیں گے تو اسی آنے والے انقلاب کی تمہید آپ کو نظر آئے گی. بار بار آپ دیکھیں گے اور آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ کے یہ چیز آتی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس نظام کا انجام تمہاری تباہی ہوگا. اب بھی وقت ہے کہ اس میں تم تبدیلی کر دو، صحیح نظام قائم کر لو تو بچ جاؤ گے اس تباہی سے. اگر ایسا نہ کیا
تو پھر تمہیں کوئی شخص نہیں بچا سکے گا، کوئی تمہارا حامی اور ناصر مددگار نہیں ہو سکے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل یہ تعلیم آ رہی ہے، اور وہ مقابلے میں کہتے یہ تھے بار بار کہ ساری زندگی ہماری گزر گئی یہی کچھ تمہاری زبان سے سنتے ہوئے۔ تو وہ لاؤ وہ انقلاب کہاں ہے جو ہماری تباہی کا موجب بننا ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ جھٹلاتے تھے اس چیز کو کہ ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام سے، ہم تو گڑے ہوئے ہیں پہاڑوں کی طرح، بلند ہیں آسمان کی طرح۔ یہ ساری داستان یہ چلی جا رہی ہے، اور قرآن اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ ہم نے یہ مہلت کا وقفہ دے رکھا ہے کہ شاید تمہاری بات سمجھ میں آ جائے تو تم بچ جاؤ اس تباہی سے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ یوں ہی جھوٹی بات ہے جو کہی جا رہی ہے، تمہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، اور ہر صاحب قوت جو ہے وہ اسی نشے میں مست ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، ذوم باطل ہے جو تمہارے ذہن کے اندر ہے۔ باطل کا نظام کبھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، یہ تو سورج کے نکلنے کی دیر ہے، کوئی ستارہ تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ یہ ساری داستان یوں چلی آ رہی ہے، اور جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہاں بھی یہ تھا کہ دیکھو اس کے ذیل اوتاد ہے، کھونٹے کتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں اس کے، جو وہ سمجھ رہا ہے کہ ہلا نہیں سکتا ہمیں کوئی بھی، جاؤ وہاں۔ آپ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ آنے والا انقلاب جو اس وقت تک آہستہ آہستہ غیر محسوس کار اندر ہی اندر نیچے ہی نیچے آگے بڑھتا چلا آ رہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نمودار ہو کے سامنے آ جائے، جاؤ فرعون کی طرف۔ اس انقلاب کے متعلق بھی قرآن نے بتا دیا کہ یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو کمزور، ضعیف، نادان، مظلوم، یہ طبقہ جن پہ اس قدر ظلم ہوتا ہے، سلب و نہب ہوتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں اس کو کہ ہمارے اوپر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہماری محنت کے محاصل کو کوئی کسی طرح سے نچوڑ کے لیے چلا جا رہا ہے۔ ان کے سمجھ میں بات نہیں آتی کہ کریں کیا، لیکن اندر ہی اندر یہ چیز آ رہی ہوتی ہے۔ وہاں سورہ طٰہٰ میں جو قرآن نے کہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ انقلاب آہستہ آہستہ زیر زمین تو چلا آ رہا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ ابھر کر سامنے بھی آ جائے، اور اس کے لیے کسی ایک صاحب ضرب کلیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہوتا تو ہے وہی وہ مظلوم طبقہ، کمزور طبقہ، محکوم طبقہ، جن کو دبایا اور کچلا ہوا ہوتا ہے، ہوتے تو ہیں یہ ان کے ہی جذبات، لیکن کسی ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو مجتمع کر کے، وہ امامت ان کی کر کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو پھر یہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اقبال جو اس داستان کو دہرائے ہوئے تو کہتا ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری۔ بات تو خون اسرائیل کے جوش میں آنے کی ہوتی ہے، یہ وہاں پک رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی موسیٰ آئے جو طلسم سامری کو توڑ دے۔ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، حضور کے زمانے میں بھی یہی صورت تھی، یعنی ان کی نسبت جو یہ اوپر پہاڑوں کی طرح اور آسمانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہوتی کتنی ہے؟ خود یہ مدینے اور مکے کی زندگی میں قریباً 75% آبادی ان غلاموں کی تھی۔ یہ اوپر والا طبقہ گنتی میں ہوتا کتنا ہے، لیکن ان کے پاس وہ قوتیں اتنی ہوتی ہیں کہ یہ بیچارے تعداد کی کثرت کے اعتبار سے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ کسی ایک کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ان غریبوں کا مددگار بن کے سامنے آئے، ساری مصیبتیں جھیلے، خود ان دشمنوں کے تیروں کو اپنے چھاتی کے اوپر لے، ان مظلوموں کی حفاظت کے لیے وہ قوت ان کی ہوتی ہے۔ وہ جو ان کے خلاف دلوں کے اندر جذبات کے لاوے پک رہے ہوتے ہیں، ان کے پھوٹنے کا وقت آ گیا ہوا ہوتا ہے۔
یہ اتنے 25 26 بلکہ 27 28ویں پارے تک قرآن یہ تمہید بیان کرتا چلا آ رہا ہے، اور ان پاروں میں آ کے یاد رکھیے قرآن کی یہ ترتیب بھی بڑی ہی تدریجی واقع ہوئی ہے۔ جس طریق سے یہ انقلاب آنا ہوتا ہے، قرآن ایک نصاب کی کتاب ہے، وہ شروع سے بات اس طرح سے آہستہ آہستہ آگے لاتا ہے کہ یہ سارے منازل جو ہے انقلاب کے، اس اعتبار سے آپ قرآن کو اگر مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے عجیب چیز نظر آئے گی۔ وہ ان منازل کو طے کر بتاتا جاتا ہے، تدریجاً آگے لاتا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھاتا چلا جاتا ہے، آخری پاروں میں آ کے پھر وہ کھلے بنوں یہ بات کہنی شروع کر دیتا ہے کہ اب یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ تمہاری آسمان کے ترے اڑنے والی پگڑیاں جو ہیں ایک فضا کے اندر بکھری ہوئی نظر آئیں گی، یہ جو اس طرح کچلے ہوئے لوگ ہیں یہ ابھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ ان الفاظ میں پھر لے آتا ہے آخری پاروں میں، اور اس کے بعد پھر یہ انقلاب آیا۔ پوچھو نہیں کہ یہ اس زمانے کے یہ جو طراواز تھے ان کے تکبر اور تفاخر کا تو پوچھو کیا تھا کہ وہ کیا تھے، ذہنیت ان کی کیا تھی۔ بدر کے میدان میں ابو جہل کا جب سر کاٹنے لگا ہے، اسے نوجوان ہی تھا مسلمان مجاہد، تو اس نے کہا کہ یہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا۔ اس نے کہا وہاں تو بڑی تکلیف ہوگی، وہاں تو ہڈیاں ہوتی ہیں، تو یہ کہا کہ لیے تم کہہ رہے ہو ذرا نیچے سے کاٹنا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہو؟ ان کے ہاں رواج تھا کہ جنگ کے بعد یہ جو مقتولین ہوتے تھے جن کے سر کاٹے جاتے تھے، وہ ان کا جلوس نکلا کرتا تھا، نیزوں کے سر کو ٹانگ کر تو وہ جلوس نکالا کرتے تھے۔ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس کے بعد جلوس نکلے تو ابو جہل کا سر باقیوں سے 4 انچ اونچا نظر آئے۔ یعنی جن کے تفاخر کی ذہنیت کی کیفیت یہ تھی کہ اس وقت اگر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو یہاں چھیننے سے گردن کاٹنے میں یہ میں برداشت کر لوں گا، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ اس جلوس میں ابو جہل کا سر باقیوں سے اونچا نظر آئے۔ یہ تھی قوم، ان کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا تھا۔ اور مقابلے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ساری آبادی قریباً جتنی بھی تھی ان کے پاؤں تلے کچلی ہوئی آبادی تھی، یہ گرد و غبار تھے اس زمانے کی۔ اب اس کو سامنے رکھیے اور پھر آئیے ان پاروں میں یہ جو کچھ کہا گیا ہے، عربوں کی زبان کے اعتبار سے ہی ان کے مجازی معنی لیجئے۔ یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے کہیں مجازی معنی لے لے، جس کا جی چاہے کہیں لغوی معنی لے لے۔ ان کی زبان میں یہ مجازی معنی موجود تھی۔ اب سوال اتنا ہی باقی رہ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کے لغوی معنی لیتے ہیں تو یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمالیہ پہاڑ کے جو پتھر ہیں وہ اڑ جائیں گے اور اوپر چلے جائیں گے۔ مجازی معنی ان کے ہاں بھی جب جبل کے معنی سرداران قوم لیا جاتا تھا تو بہرحال جو یہ لینے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ ان سرداران قوم کی نخوت کے ترے اس فضا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ آج بھی اس انداز میں باتیں کی جاتی ہیں، لکھا جاتا ہے، میرے ہاں میری تحریروں کے اندر آپ دیکھیں گے، اور یہ تو بڑا مؤثر طریق ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے کہ ان مقامات میں یہ چیز مجازی معنوں میں لی جائے۔ یہاں بھی دیکھیں گے جو صورت سامنے ہمارے آ رہی ہے اور دیگر مقامات میں بھی آپ دیکھیں گے ذکر ہو رہا ہے پہاڑوں کا، آسمانوں کا، کروں کا۔ 20/105 میں مسند یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، یہ پوچھتے ہیں تم سے جبال کے متعلق۔ اب لغوی معنی والا دینے والا تو کہے گا پہاڑوں کے متعلق پوچھتے ہیں، انہی کے ہاں کے جو مجازی معنی ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے سرداران قوم ہیں جن کا زعم باطل یہ ہے کہ ہمیں کوئی ہمارے مقام سے
ہٹا نہیں سکتا، جمے ہوئے ہیں ہم، مستحکم ہیں ہم. ان کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. ان سے کہو کہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ غبار کی طرح اڑ جائیں گے، ان میں نہ کوئی کجی باقی رہے گی، نہ کوئی ناہمواری باقی رہے گی، رولر پھیر دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ یا اس سے کوئی چھوٹا K2 والا بھی اس طرح سے ہموار کر دیا جائے تو اس کا اثر ہم پہ کیا پڑتا ہے؟ وہ تو ان کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ ان سے کہو کہ یہ ہوگا حشر. اب اس کے بعد یہ ہے کہ یہ معنی کیسے لیے گئے؟ پہاڑوں کے ٹوٹ جانے تھے، ان کے پتھروں سے پھٹ جانے سے انسانی دنیا کو تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ. جس دن یہ واقعہ ہوگا پھر کسی کی سفارش کسی کام نہیں آئے گی. تو اگر یہ پتھروں والا پہاڑ ٹوٹنا ہے تو اس کے ساتھ یہ مانے کہ کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، تو بالکل انجوڑ سی بات ہے. وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. خدائے حی و قیوم کے سامنے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. معنی قرآن تو آپ بتا رہا ہے. یہ جو اتنی بات شروع کی ہے کہ یہ پوچھتے ہیں ان پہاڑوں کے متعلق، تو وہ ان پہاڑوں کے متعلق، یہ جو تھے وہاں کے فاران کی چوٹیاں، ان پتھروں کے متعلق نہیں پوچھا جا رہا. جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری ناہمواریاں دور ہو جائیں گی، رولر کی پھیر دیا جائے گا، زمین صاف کر دی جائے گی، گردنیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی پھر اس کے سامنے، خدا کے سامنے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا. جو اس قدر ظلم کر رہے ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں گے اس وقت. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. اس وقت پھر کسی کو اس کا ڈر نہیں رہے گا کہ مجھ پہ کوئی ظلم ہوگا یا میری محنت کو کوئی کھسوٹ کر لے جائے گا. اس وقت کسی کو اس کا ڈر نہیں ہوگا. تو بات ظاہر ہے وہ جو پہاڑ کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ پہاڑ اگر ہموار بھی ہو جائیں تو یہ کیا ہوگا کہ جن محنت کشوں کی محنت کے پسینے کی کمائی کو یہ لوٹ کے لے جا رہے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو اور محنت کش وہاں بھیج دیں گے کہ جاؤ پتھر بھی اٹھاؤ. یہ کیا چیز ہے کہ یہ ان کا یہ استحکام اور ان کی یہ پہاڑیت کہہ دیجیے گا، یہ ختم ہو جائے گی، ہموار ہو جائیں گے، رولر پھیر دیا جائے گا، اور پھر اس وقت کسی کو اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی میری محنت کو لوٹ کھسوٹ کر لے جائے گا. ملا دیجیے ان دونوں معنوں کی بات صاف ہو جاتی کہ وہ لغوی معنی لینے سے ان کے یہ بات بنتی نہیں. قرآن نے تو اگلے الفاظ میں خود کہہ دیا کہ اب یہاں یہ مراد کیا تھی ان کی جن کو پہاڑ کہا گیا ہے. انہی کی زبان میں بڑے بڑے مستحکم قلعے گاڑنے والے لوگ، ان کا انجام یہ ہو جائے گا. لا یخاف ظلم ولا عدم. عزیزان ایمان، کیا بات کیا جاتا ہے قرآن صاحب. کسی کو اس کا پھر خطرہ اور اندیشہ نہیں ہوگا کہ میری محنت کی کمائی کو کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. ان پہاڑوں کے رولر پھیرنے سے یہ نتیجہ ہوگا. یہ انداز ہے عزیزان من قرآن کے سمجھنے. یہ تھا 20/105 سے 110 تک یا 112 تک. ایک آدھ اور مثال 77/10 وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ. وہاں بھی وہی نصفن ہے، بلکہ پہلے اب وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کہ فضائے بڑے بڑے کھرے جو بنے پھرتے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. پہاڑ جو ہے یہ بالکل ہموار ہو جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ لے یوم الفصل، جس دن فیصلے ہوں گے تمہارے. سیدھی بات ہے کہ اگر یہ طبی فزیکل ماؤنٹینز اور طبی پہاڑ جو ہیں وہ اگر ٹوٹ جائیں گے، ان کے پتھر بکھر جائیں گے،
تو اس دن تمہارے فیصلے کس طرح سے ہو جائیں گے؟ کیا رابطہ ان دونوں کے اندر؟ ہمارے ہاں کے یہ حضرات عزیزان من بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں کہ قرآن بڑی بے ربط کتاب ہے، معاذ اللہ۔ یہاں کے کسی مصنف کے متعلق کہا جائے کہ تمہاری کتاب میں تو ربط ہی کوئی نہیں ہے، وہ کتاب کو اٹھا کے پھینک دے گا۔ محمل ہے یہ کہا کرتے ہیں، مجمل ہے یعنی جتنی خرابیاں کسی تصنیف میں ہونی چاہیے نا وہ خدا کی اس کتاب میں معاذ اللہ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کر دیا؟ کہ جی ان کمیوں کو پورا کیا ہے ہماری تفسیروں نے۔ یہ مفسرین آئے، محدثین آئے، انہوں نے آ کے یہ جو خدا کے کلام کے اندر معاذ اللہ اس قسم کے نقائص رہ گئے تھے، انہوں نے اس میں پورا کیا، انہوں نے اس میں ربط پیدا کیے، اس کے اجمال میں انہوں نے تفصیل دی، اس کے ابہام کو انہوں نے واضح کیا۔ اس نے تو ایسی کتاب بھیجی تھی، کتاب ایسی بھیج دی، انبیاء کا سلسلہ کر دیا ختم۔ اب اس کتاب کے معاذ اللہ اس قسم کے احکام کو دور کون کرے گا؟ کہ یہ اللہ کے بندے پیدا ہو گئے، شکر کرو، بچ گیا اللہ میاں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ خدا کی کتاب کے اس میں صاحب ربط بھی نہیں، محرم نہیں ہے، تو ہی نواح ہے راز کا یہاں، ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا۔ دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو نہیں، دور جانا ہی نہیں پڑتا، وہ تو دوسری تیسری آیتوں میں بات واضح کر دیتا۔ یوم الفصل ہے جس دن وما ادراک ما یوم الفصل ہے، یہ یوم الفصل کیا ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ جو جھٹلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اس دن ان کی تباہی ان کے سامنے آ جائے گی۔ آگے دیکھیے، الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین، پوچھو کہ اقوام سابقہ کے ساتھ یہی کچھ نہیں ہوا تھا؟ وہ تو تم سے بھی زیادہ محکم پہاڑوں کی طرح، مضبوط پہاڑوں کی طرح جمے ہوئے تھے، کیا ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تھا؟ تو یہی کچھ اگر تم کرو گے اس کے بعد آنے والے کریں گے، تو کیا یہی کچھ ان کے ساتھ نہیں ہوگا؟ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم تو ہر مجرمین کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تو اب وہ پہاڑ جو پتھروں والے ہیں ان کے ٹوٹنے سے یہ نتیجہ تو نہیں نکلتا کہ ہم مجرمین کے ساتھ یہی کیا کرتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ مجرمین کا ہی ذکر آ رہا ہے وہاں، وہ مجرمین جو اپنے نظام باطل میں سمجھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ مکذبین کہا ہے نا بار بار، ان سے یہ کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہمیں کون ہلا سکتا ہمارے مقام پہ۔ تو بات ان مجرمین کی ہو رہی ہے، ان کے انجام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس تمہید کو ذہن میں رکھیے تو اب یہ جو باتیں قرآن کہے گا نا وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ اب وہ آخری وقت بھی آ رہا تھا تاریخ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے اس کشمت شیخ و بادل کی، اس میں بھی یہ پہلے سٹیج، پہلے جتنے بھی مہلت کے وقفے تھے وہ گزرتے چلے جا رہے تھے۔ مدینے میں ہجرت بھی ہو کے آ گئی تھی، انہوں نے اس پہ بھی پیچھا نہیں چھوڑا تھا، اور یہاں سے اب ٹکراؤ شروع ہوا تھا، اور یہ ٹکراؤ پھر جنگ کے میدانوں میں جا کے شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر اس جنگ کے میدانوں کی تاریخ دیکھیے آپ کہ کس طرح ان کے، جیسے میں نے کہا ہے، ان کے اونچے اونچے ٹرے اور ایک کلاه کس طرح فضا کی پہنائیوں میں اڑتے ہوئے نظر آتے تھے۔ پہاڑوں جیسے محکم جو تھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور جنہیں انہوں نے پامال کر رکھا ہوا تھا ان کے اندر ایسی حرکت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اوپر کے اوپر آ گئے تھے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ۔ اب وہ جو آنے والا انقلاب آئے گا، واقعہ جسے ہم کہتے ہیں ایونٹ، عام طور پہ اس کو کہتے ہیں، کچھ بھی کہیے، وہ حادثہ جو آنے والا ہے، وہ انقلاب جو آنے والا ہے، جب وہ آئے گا، اور یہی کہہ دیا کہ اس کے واقعہ ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، یاد رکھو۔
یہ جھوٹی بات نہیں ہے جو کہی جا رہی ہے، آئے گا، ہوگا وہ واقعہ۔ اس واقعہ میں ہوگا کیا عزیزان مان؟ دو لفظ ہیں قرآن میں۔ ہوگا یہ کہ خافضۃ رافعۃ، یہ جو پستیوں میں گرے ہوئے ہیں بلندیوں میں پہنچ جائیں گے۔ دو لفظ ہوگا، یہ خافضۃ جو بھی ہے رافعۃ ہو جائے گا۔ قرآن کا تو انداز ہی عجیب ہے عزیزان مان۔ دو لفظ ہیں، ہوگا یہ، تھلے دے اوپر آ جاؤں، خافضۃ رافعۃ۔ اگر ان لفظوں کے بنیادی معنوں میں جاؤں تو پھر اور بڑا لمبا وقت چاہیے اس کے لیے۔ اس کے لیے عزیزان مان پتہ نہیں زندگی مہلت دے یا نہیں۔ جب بھی کسی کے ذہن میں آپ کے ہاں قرآن کو سمجھنے کی یہ بات ہونا تو دو باتیں۔ میں نے ایک کام یہ جو کیا ہے، مجھے اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو لغات میں نے لکھا ہے قرآن کریم کا، اس میں ان الفاظ کے جو مادے کے اعتبار سے بنیادی معنی ہیں وہ میں نے اس میں دیے ہیں، اور پھر بتایا ہے کہ اس زمانے میں، زمانہ نزول قرآن میں عرب کن معنوں میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، اور پھر ساتھ قرآن کی آیتیں دی ہیں میں نے۔ وہاں اگر آپ دیکھیں گے نا پھر نظر آ جائے گا کہ یہ خافضۃ اور رافعۃ یہ بات کیا ہے۔ تو مفہوم بیان کرنے کے لیے تو یہی ہے کہ یہ جن کو پستیوں میں دھکیل دیا گیا ہے یہ رفتوں میں اور بلندیوں میں چلے جائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں۔ یہ اس کے بعد، حضور کے بعد، یہ جو اتنی بڑی وسیع مملکت آپ کے ہاں ہوئی ہے، ان کے ہاں کے اس مملکت کے کوئی عام کارندے یا سپاہی یا حمال نہیں، گورنر بھی جو اس مملکت کے تھے وہ تھے جو کل غلام تھے ان قریشیوں کے۔ یہ تھے جو خافضۃ اور رافعۃ ہوئے، بڑے بڑے مقامات جن کو حاصل ہوئے تھے، وہ موالی تھے، وہ غلام تھے ان لوگوں، سامنے تھے یہ لوگ بھی، ان کی زندگی میں یہ کچھ ہو گیا تھا۔ وہ کہا کہ یہ لیسا لواقعات کاذبات، اور یہ آنے والا انقلاب جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہو جانا ہے۔ حضور کے سامنے ہی ہو گیا، اس کے بعد بھی آیا۔ کیا ہوگا اس وقت؟ اذا رجت الارض رجا، بات یہ ہوگی، انقلاب کے لیے عجیب ایک سمٹم بتائی ہے قرآن نے کہ یہ جن کو پامال کیا جا رہا ہے ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہوتی ہے چیز، یہ جابر قوتیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان میں حرکت پیدا نہ ہو، یہ جمود رہے ان کے اتاری، ہلنے نہ پائیں۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ کسی نے یوں سار اٹھایا، کڑک کر کے اس کو کاٹ دیا، وہاں ذبح ابنا، جسے قرآن نے کہا ہر فرعون یہ کرتا ہے کہ جس میں ذرا بھی صلاحیت دیکھتا ہے ذبح کر کے رکھ دیتا ہے اسے۔ اذا رجت الارض رجا، یہ جو پستیوں میں گئے ہوئے ہیں، زلزلت الارض زلزالا، وہ آگے آئیں گے جی۔ اب میں نے اس لیے آج تمہیداً ضروری سمجھا بیان کرنا کہ اس کے بعد جو آیتیں یا صورتیں آئیں گی ان میں یہ آئیں گی اس طرح، ہاتھ اسی طرح سے۔ تو ہوگا کیا، کیسے یہ انقلاب آئے گا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جنہیں پامال کیا جا رہا ہے، جن کو دبایا ہوا ہے، جن میں حرکت نہیں ہے، جن میں جمود طاری ہے، جن کو اٹھنے نہیں دیا جاتا، جن کو ہلنے نہیں دیا جاتا، ان میں حرکت پیدا ہو جائے گی۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تو میں نظر آ جائیں غبار کی طرح اڑ جائیں۔ فَكَانَتْ هَبًا مُنبَثًّا، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائیں گے، غبار راہ نظر آئیں گے، اڑتا ہوا غبار نظر آئیں گے۔ اور یہاں تک کہنے کے بعد پھر وہی چیز جو سورہ رحمان میں پیچھے گزر چکی ہے نا، کہ السابقون الاولون، اور اس کے بعد پھر آنے والے یہی لوگ جو تھے انقلاب کے داعیان، پہل کرنے والے پائنیئرز،
वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और 3 जमात ने कहा, पहले भी कहा था ना, फ़अस्हाबुल मैमनते मा अस्हाबुल मैमना, खुशबख्त इंसानों का एक गिरोह, एक तो ये होगा। अब सोचिए, देखिए ना, बात साफ हो गई ना। अगर शुरू में उस अर्ज के माने जमीन हो जाती है, हरकत के माने जलजले होते और पहाड़ों के टूटने के माने पत्थरों वाले पहाड़ों का इस तरह से गुबार बनना होता, तो उसके साथ ही ये जो आयतें आई कि कैफियत ये होगी कि तुम्हारी जमात ये जो है इनकलाब लाने वाली, ये तकरीबन मदारिज के एतबार से ये 3 किस्म के ये लोग होंगे, तो उसके साथ रब्त ही नहीं कोई पैदा होता। तो रब्त तो होता ही इसलिए है कि वो अर्ज उठे और ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये रेजा रेजा हो जाए, तो फिर तुम देखोगे कि ये जो इनकलाब लाने वाली मुकर्रबीन की जमात है, अब उनका जिक्र चला आ रहा है कि ये उनमें, मैंने कहा था ना पिछली दफा भी, कुरान करीम ने एक तो साबिकून अल-अव्वलून कहा है, यहाँ भी आगे आएंगे ये लफ्ज। इनकलाब लाने वालों की जो सबसे पहली पानियस जो इनके अंदर होते हैं, उनके रुतबे बड़ी बुलंद होते हैं। दुनिया भर की मुसीबतें इन्होंने झेलनी होती। वो जो माशरे के साथ रहने की जन्नत होती है वो तो छिन जाती है, और जिस जन्नत की तामीर के लिए ये अपना खूने जिगर देते हैं वो अभी कहीं नजर नहीं आती पैदा हुई हुई। इस दौर के अंदर ये गुजरते हैं साबिकून जो होते हैं, इनके हिस्से में तो मुसीबतें और सऊबतें और मुश्किलात और दुश्वारियां ही होती हैं। और जैसा मैं तशबीह में कहा करता हूँ, ये कसरे इनकलाब की बुनियाद की ईंटें होते हैं। ये बुनियाद की ईंटों को कोई देख ही नहीं सकता। उनके जी में भी कभी नहीं ये आती कि हम जरा सा सर ऊंचा करके इनको बताएं कि साहब हम भी तो पड़े हैं राहों में ना। वो मुतमईन होती हैं बुनियाद की ईंटें कि बोझ जितना है इमारत का हमारे सर पे रहे, और उन्हें कोई देख भी ना सके। ये साबिकून होते हैं, बड़े दिल गुर्दे के लोग होते हैं। एक ये है वह सहाबुल मशमात है मा सहाबुल मशमन, और उनके मुकाबले में ये होंगे बदबख्तियां जिनके हिस्से में आएंगी। पहला ग्रोह किनका है? अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम। ये है साबिकून अस्साबिकून। मुतअद्दिद मकामात में ये आया है। कौन थे ये साबिकून? 9/100 9/100। वस्साबिकून अल-अव्वलून, कौन थे ये? मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। यही बात बता दी कि ये जिस इनकलाब का जिक्र हो रहा है, ये इन पत्थरों का और रास्तों के गुबार का जिक्र नहीं हो रहा, ये तो इसी इनकलाब का जिक्र हो रहा है। अस्साबिकून का जिक्र है तो अस्साबिकून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार है। उसके बाद वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, फिर जो इनके बाद भी आए हैं वो भी अपने हसनात का, अपने जितने उन्होंने नेक अमाल किए हैं उनका बदला भी उनके क्या है? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। वो जो आम तर्जुमा है, अल्लाह उनसे राजी हुआ, वो अपने अल्लाह से राजी हुए। जब ये आयत आएगी तो मैं अर्ज करूंगा इसके माने क्या होते हैं। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा। इनके लिए पहले से ही इसी जिंदगी में कहा कि हमने तो इनके आने से पहले ही इनके लिए जन्नत तैयार कर रखी। क्या बात! ये सहाबा के बाद है अजीजा नेमान, अंसार और मुहाजिरीन दोनों का जिक्र आया हुआ है इसके अंदर, किसी एक की इस्तिस्ना नहीं की गई। मैं तो कभी अपने दर्स में फिरका दाराना बात नहीं किया करता। फिरके की बात ये नहीं है कि अहले तशय्युअ क्या कहते हैं इनके मुतालिक। उनका तो ईमान है कि रसूलुल्लाह के बाद सिर्फ 5 मर्द से जो मोमिन रह गए थे उन्हें छोड़ दीजिए,
خود ان سنیوں سے پوچھئے، بخاری کی اس حدیث سے پوچھئے کہ کیا کہتے ہو قرآن کے اس سرٹیفکیٹ کے بعد کہ حضور قیامت کے میدان میں ہوں گے اور ایک گروہ کا گروہ فرشتے جہنم کی طرف لیے چلے جا رہے ہوں گے، تو آپ کہیں گے کہ کہاں لیے جا رہے ہیں ان کو؟ کہیں گے جہنم میں۔ آپ کہیں گے یہ تو میرے صحابی ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ یہ آپ کے ہاں کی بخاری شریف، اس میں یہ ہے، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ جی ٹھیک ہے صحابی تھے، جب تک آپ ان میں تھے یہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے یہی کچھ کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے اولئک مومنون حقاً کہا ہے قرآن نے، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ ان کی زندگی میں کہا کہ یہ خدا سے راضی ہو گئے، خدا ان سے راضی ہو گیا، کہا اعد لہم، ان سب کے لیے ہم نے پہلے سے جنت تیار کر رکھا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور آپ کے ہاں یہ چیز مل رہی ہے۔ انہوں نے تو جب اپنے ہاں یہ عقیدہ وضع کیا تو سوال آیا نا کہ یہ تو پیچھے پڑ جائیں گے ہمارے، کریں کیا؟ کرنا بڑا آسان ہے، ایک حدیث ان کے یہاں بھی ٹھونک لیجیے، بات ٹھیک ہو گئی کہ صاحب ہمیں آپ کیا الزام دیتے ہیں؟ بخاری شریف کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اساہر الکتب بعد ہے کتاب، صحیح طریقہ عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث کا انکار بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس حدیث سے آپ بھی انکار نہیں کر سکتے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، پھر کافر ہو جاتی ہے۔ کافر ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ کچھ پتا نہیں، بیٹھے رہو اور دھیان نہ سنیا کرو نہ گلا۔ کل ہی تو ہے جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے، کل کی جنگ میں ہے نا جی، کہا یہ ہے کہ وہ مردو ہٹیو کٹیو جوانوں، یہ سمجھا لو اپنے ہاں کی یہ جو عورتیں ہیں تمہاری، ورجا لو ان منڈیاں نو، انہاں کاکیاں نو، انہاں پرسو پایا ہے، ان کو سنبھال لو، ان کو گھروں میں بند رکھو، اگر ایسا نہ کرو گے تو ہم ان کے خلاف فتویٰ لگا دیں گے کفر کا، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ جی یہ کل کے ہی اخبار کے اندر یہ فتویٰ آیا ہوا کہ میاں انہوں سمجھا لو، سمجھا لو کا لفظ بات نہیں بنتی، اور صاحب کہیں گے پھر پنجابی ہے، انہوں نے ورجا لیا میاں، سمجھ لیا نا کہ کیا بات ہے۔ وہ تو ہمسایہ لے کے چلا آیا کرتا ہے بچے کو، بچے نے ورجا لو تو جا کے اٹا مارتا ہے کہ اسی کچھ کیا تو پھر ہمیں تھوڑے نال جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ان کو سمجھا کے ورجا لو، انہوں گھر رکھو، یا وہ پنڈ والا جو کہنا ہوں بھی اپنا بول بن کے رکھیا کر، ساری چیری ساری جیڑی ہے کھا گیا کہ جی کل نو تسی بنیا نہیں تو یہ پونے دے آواں گے جا کے، پھر کہو گے کہ آ گیا پنجابی تو میں کروں کیا؟ وہ بات ہی ایسی کرتے، وہ کہتے ہیں ان کو سمجھا کے ان کو بند رکھو، یہ اپنے بیل نہیں تو ہم کفر کا فتویٰ ان کے خلاف لگا دیں گے۔ چلو آپ کہیے کہ یہ اچھی بات ہے، پھر یہ کافر ہو جائیں گے، نہیں، آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر عزیزاں میں من کیا کہا جائے، کہہ میں یہ رہا تھا کہ عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی کافر بنا دیتا ہے، اور یہ حدیث بھی بخاری کے اندر ہے، مانتے ہیں آپ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ جو پہاڑوں کا ٹوٹنا ہے اور زمین کی حرکت ہے، تو یہ ان پتھروں کا ٹوٹنا اور اس کرۂ ارض کا پھٹنا نہیں ہے، ورنہ اس کے بعد یہ
یہ جو مضمون چلا آ رہا ہے اس مضمون میں ربط ہی کوئی نہیں رہتا کہ یہ جو اس وقت فرے خاں بنے بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا محکم مستحکم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ٹکڑے گرد و غبار ہو جائے گا. یہ پہلے کہا کہ ٹکڑے اڑ جائیں گے ان کے، پھر اسے کہا غبارے راہ ہو جائیں گے. کس وقت ہوگا؟ جب وہ جنہیں انہوں نے پاؤں تلے روند رکھا ہے ان میں حرکت پیدا ہوگی تو ان میں پھر یہ ٹکڑے ہوں گے. اور اس میں السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اللہ ان کا حق ہے صاحب جو پائنیئرز ہوتے ہیں، السابقون الاولون ہوتے ہیں، انقلاب لانے والے، ان کا یہ حق ہو. ان کے حصے میں تو مصیبتیں ہی آتی ہیں بیچاروں، دیکھا ہوا ہی نہیں ہو. ان انقلاب لانے والوں میں عام تو ایک طرف رہا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی زندگی کے شاید آخری دور میں یہ معصوم سی آرزو ابھری کہ یا اللہ میری زندگی ان مصیبتوں اور مشکلات میں ہی گزر جائے گی، یا جس انقلاب کے لیے میں یہ جو کچھ کر رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے اس کی جھلک بھی دیکھ پاؤں گا یا نہیں. یہ ایک آرزو تھی. خدا سے کہا، اسی وقت جواب وہاں سے مل رہا ہے. میں عرض کروں اپنی کمزوری کو، میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی اس کے جواب میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں یہ دکھایا جائے گا، لیکن قانون تو وہ ہے کہ جو کسی کی جذباتی رعایت نہیں کرتا. کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے یہ سمجھنا کہ یہ کب واقعہ ہوگا. علیک البلاغ وعلینا الحساب. تیرا کام یہ ہے کہ اس پیغام کو پہنچائے چلے جاؤ. یہ ہمارا قانون بتائے گا کہ اس کی روح سے یہ انقلاب واقعہ کب ہوا. السابقون میں تو یہ ہستیاں بھی شامل ہیں جن سے خدا ہے، ان سے بھی یہ یقیناً وعدہ نہیں دیتا کہ نہیں تمہارے سامنے ہی ہو جائے گا، اگرچہ تو ہو تو گیا. السابقون السابقون المقربون فی جنات ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین. بڑی جماعت پہلوں میں سے، تھوڑے سے بعد میں آنے والے. کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جو غبار راہ ہیں جو اٹھیں گے پھر تو اب جنت کی زندگی کی آ گئی. علی سرر موضونۃ. میں نے کہا تھا کہ قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہاں کی جنت کے متعلق تو کہا ہے قرآن نے کہ ہم نے مثالی طور پہ بات سمجھائی، لیکن یہاں کی جنت جو ہے اس میں تو یہ چیزیں اسی طرح سے بھی واقع اگر ہو جائیں تو یہ ہوئی پھر تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس پہ جو قابل اعتراض ہو کہ جی قرآن نے پھر یہاں کہا کہ ان کو اس قسم کے باغات ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور پھل ہوں گے اور پرندوں کا گوشت ہوگا اور اطلس اور حریر کے پردے ہوں گے اور زرنگار برتن ہوں گے. اور تو ٹھیک ہے، خدا کی بتائی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں. قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کون ہے جو ان زینت کی چیزوں کو حرام قرار دے جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں. کون ہے جو حرام قرار دیتا ہے؟ ہمارے یہاں کے قانون صاحب کہتے ہیں ہم ہیں، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام. سرر موضونۃ. اس زمانے میں تو تختی ہوتے تھے، اب آج صوفے کہہ لیجئے. موضونۃ اگر وہ بنے ہوئے ہوں جیسے وہ پین کے شاید ہوتے ہیں تو وہ جو بڑی سخت قسم کی بنائی ہو، ڈھیلے ڈھیلے نہ بنے ہوئے ہوں، ان کے ہاں یہ ہوتے ہوں گے نا اس زمانے میں. اصل میں ایران میں یہ جو لوگ دیکھ کے آتے تھے نا یہ عرب، تو انہیں دیکھ کے ان کے منہ میں پانی بھرتا تھا کہ ساری زندگی تو یہ لوگ بسر کرتے ہیں. تو یہ اس قسم کی چیزوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے جو انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. اس قسم کے صوفے اور تخت یا تو جڑاؤ اس کے معنی ہو سکتے ہیں، یا اگر بنے ہوئے ہوں تو اچھے کس کے بنے ہوئے جسے کہیں گے. متکئین علیہا، وہ ان پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو نصیب ہوگا، لیکن بات تو ایک جو انفرادیت ہے قرآن کی یا اس نظام میں جو ملے گا وہ اگلی بات ہے. متقابلین، یہ نشست ہماری ہے، اس میں تو اگلی صف ہے پھر پچھلی صف ہے، تو پچھلے جو ہیں وہ پہلوں سے پیچھے ہیں نا. اور اگر یہ صفحے ہوں یہ اس طرح سے تو اگلی
دوسری صف یوں ہو، ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوئے ہوں تو مساوات قائم ہو جاتی ہے. آگے پیچھے بیٹھنے سے یہ چیز آ جاتی ہے ذہن میں، یہ پچھلی صف کے اندر، یہ اگلی صف کے اندر. وہاں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن میں جنت کی جن نعمتوں کا ذکر آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ، ایک طبقہ ہوگا جس کے نصیب میں وہ کچھ ہوگا اور باقی بیچارے وہاں بھی ان کے برتن ہی مانتے ہوں گے. ساری جنت میں جو ہے ہر ایک کے حصے میں وہ کچھ آئے گا. تو یہ ساری زینت کی چیزیں حلال اس وقت ہوتی ہیں جب یہ سب کے حصے میں آئے، جب یہ جنت کی بنتی ہے. تو کہا یہ کہ وہ صوفے جو رکھے ہوئے ہوں گے یا تخت رکھے ہوئے ہوں گے اس طرح ہوں گے کہ ایک دوسرے کے سامنے آمنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوں گے. مساوات کی کیفیت یہ ہوگی وہاں کی. اور یطوف علیہم ولدان مخلدون، یہ جس طرح سے یہ اس زمانے کے رومن امپائر کے سویلائزیشن میں بھی تھا، ایرانیوں کے ہاں بھی تھا. یہ جو بیرے وغیرہ کام کرتے ہیں نا، بیرے جن کو کہتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر چیزوں کو لیے پھرتے ہیں، تو یہ اس انداز کی چیز یوں ہے. لیکن ولدان مخلدون، لڑکے جو کہا ہے قرآن میں بہت سے مقامات میں ہے کہ اہل جنت کی بیویاں، ان کے بچے، وہ بھی اگر ان جیسے ہی اعمال والے ہوں گے تو وہ وہاں ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ وہ ان کے بچے ہیں جن کے متعلق ذکر کیا ہے. اور مخلدون کہہ کے یہ کہا کہ ان کی جوانیاں یوں ہی نہیں ڈھل جائیں گی، بہت بڑی دیر پا جوانیاں رہنے والی. جوانی کے زمانے میں اگر اپنے اخلاق اور عصمت کو برقرار رکھا جائے تو جوانی کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. کیا بات کہی ہے صاحب. ولدان کی بھی، یہ بھی وہاں ہوں گے. بے اقواب و اباریکا و قاسم من معین، یہ شیشے کے آبخورے، سراہیاں، اور اس کے بعد پھر وہی خصوصیت. وہ جو ہی یہ بات کرتا ہے اپنی خصوصیت ساتھ لے آتا ہے. قاسم پیالے، اس کی من معین، وہی جاری رہنے والے پانی کے. یاد ہے نا آپ کو سورہ رحمان میں یہ بات آئی تھی کہ خصوصیت ہے جاری رہنے والا، جس کے سامنے بند نہ کسی نے لگایا. اور جو پیا جائے گا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ نشہ آور نہیں ہوگی، اس جنت کی قوت سے بدمستی نہیں آئے گی، کسی قسم کا وہ نشہ نہیں ہوگا، متوالے نہیں ہو جائیں گے، بہک نہیں جائیں گے، بدمست نہیں ہو جائیں گے ان پینے کے ساتھ. وہ جنت کا دودھ ہوتا ہے. وقت ہو گیا ہے، آگے بھی یہی اسی جنت کی تفصیلات ہیں. یاد رکھیے یہاں یہ نظام جب قائم ہوا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں صحابہ کے زمانے میں، بالخصوص حضرت عمر کے زمانے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ ایران وغیرہ فتح ہوا ہے، یہ ساری چیزیں عربوں کو میسر آ گئی تھی. آتے ہیں ایران نے جب چٹھی لکھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہاں کا جو کچھ وہاں کا مال تھا اس کو ساتھ بھیجا ہے. تفصیل جو بھیجی ہے اس میں یہ چیز ہے، ایک ایک چیز لکھی اور اس میں یہ قرآن کی ان آیتوں کے حوالے دیے کہ یہ دیکھیے قرآن نے جو کہا تھا وہ یہ ہے پیالے، وہ یہ ہے سراہیاں، وہ یہ ہے پردے. ان کو تو اسی زندگی کے اندر یہ سب کچھ مل گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اگر وہ صحیح قرآنی نظام ہو تو اس میں یہ ملیں گی، لیکن ہر ایک کو ملیں گی، طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی. ہم سورہ الواقعہ کی وہ آیت 19 تک آ گئے ہیں، 20ویں سے پھر لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.